بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے مناقب عمر بن عبدالعزیز کا تعارف پڑھا تھا اور ان کے عدل و انصاف کے بارے میں باتیں کی تھی. تو آج چند نثر پارے جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے. سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز. مصنف ہیں بچوں اس کے علامہ شبلی نعمانی. صنف ادب میں یہ مقالہ ہے، ماخذ اس کا مقالات شبلی، اور زمانہ ان کا 1857 سے 1914 تک کا ہے. تو بچوں ان کا سبق پڑھتے وقت دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک عدل و انصاف کا پیکر تھے، اور نمبر دو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، ان کا جو رویہ تھا بہت اچھا تھا. اور بچوں اسلام بھی ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، بہتر ہو. تو یہ دو چیزیں بچوں آپ ذہن میں رکھیے گا. آئیے اقتباس 2 کی طرف بڑھتے ہیں. ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے. تو مشکل میننگ تھوڑے سے دیکھ لیں گے. مسند یعنی تخت جو ہوتا ہے، خلافت جن بادشاہت کا جو تخت ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے تھے. متمکن نشست پر بیٹھنا، پر اجمان ہونا، بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک عیسائی آتا ہے جس کا تعلق حمص سے ہے. یہ شام کا ایک علاقہ تھا حمص. تو یہاں سے ایک عیسائی آیا. بچوں یہ MCQs ہے، بورڈ میں آ سکتا ہے. حمص کے علاقے سے تھا اور ایک عیسائی جو ہے ان کی دربار میں آیا. دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے ہیں عباس. تو یہ بھی بچوں MCQs ہے کہ کس کا بیٹا تھا جس کے خلاف عیسائی جو ہے وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے آیا، اور اس خلیفے کے بیٹے کا نام بتائیں جس کے خلاف حمص کے عیسائی نے مقدمہ درج کرایا. تو یہ MCQs بھی آ سکتا ہے. تو اس نے مقدمہ درج کرایا، اور مقدمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میری جو زمین ہے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے. عیسائی نے یہ کہا کہ میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے. تو بچوں مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جو علاقہ فتح کر لیا جاتا ہے تو جو زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پھر آپ کے حصے میں آتی ہیں. تو ان زمینوں پر پھر آپ کا قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن امن کی صورت میں آپ ان کی زمینوں کو ضبط نہیں کر سکتے. تو بچوں جو خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے ان کے بیٹے کے پاس عیسائی کی جو ہے وہ زمینیں تھیں. اس نے جب سنا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ عدل و انصاف کے پیکر ہیں تو وہ شام سے چلا اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچ گیا عرب میں کہ جی میرے ساتھ تو ایسے ایسے واقعہ ہے، میری زمین ہے اور عمر بن عبدالعزیز آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے. تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف فوراً دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک خلیفہ کے بیٹے ہو کر اور ایک عیسائی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کیے بیٹھے، اس کی زمینیں ہڑپ کیے بیٹھے ہو. یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی؟ یعنی چبھتی نظر کے ساتھ ان کو دیکھا. تو عباس نے آگے سے جواب دیا یہ زمین خلیفہ ولید یعنی اس کے باپ نے، عباس کے باپ نے بطور جگیر عطا کی تھی. یعنی میرے باپ نے مجھے یہ جگیر جو ہے وہ دی تھی، میرے ورثے میں ملی ہے مجھے، اور یہ اس کی تحریری سند بھی میرے پاس موجود ہے، لہذا یہ زمین میری ہے، اس پر میرا حق ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے پھر عیسائی کی طرف رخ کیا. ہاں بھائی اب آپ بتاؤ، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کے باپ کی جگیر ہے اور اس کے پاس اس کی سند بھی موجود ہے. اب بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو، تم اس پہ کیا بات کرو گے. تو جب عیسائی کی طرف رخ کیا عمر بن عبدالعزیز نے
انہوں نے کہا جی میں قرآن کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو بچوں قرآن آپ کو پتہ ہے عدل و انصاف کا پیکر ہے، تمام اس میں جو ہدایت ہے وہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک فرقان حمید ہے، اور اس کے بعد احادیث جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، تو بچوں یہ تو ہے کہ ناجائز آپ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم اس کی زمینیں زبردستی نہیں لے سکتے۔ ہاں جنگ کی صورت ہوئی، آپ جنگ میں فاتح ٹھہرے اور آپ نے وہ زمینیں اور جائیداد ان کے آپ کے قبضے میں آ گئیں، وہ ٹھیک بات ہے، لیکن بغیر جنگی حالت کے کسی غیر مسلم کا مال، اس کی زمینیں، اس کی جائیداد آپ زبردستی اپنے نام نہیں کرا سکتے۔ تو قرآن کا تو یہی فیصلہ ہے، اور قرآن عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآنی حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو بچوں عمر بن عبدالعزیز عدل و انصاف کے پیکر، تو دیکھیے کیا فیصلہ ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے باس، قرآن کی جو تحریر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ تمہارے باپ کی تحریر سے زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے۔ تو جو زمینیں تمہارے باپ نے لی وہ زبردستی لی ہوئی ہیں، ان پر تمہارا حق نہیں بنتا، یہ زمینیں اس کی ہیں، عیسائی کی ہیں، وہ اس کو ہی ملیں گی۔ تو بچوں یہ ہو سکتا تھا نا کہ بادشاہ بھی مسلمان، فریق مقدمہ بھی مسلمان، وہ عیسائی کے خلاف فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن بچوں ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو حق تھا، جو انصاف تھا، اس فیصلے کو کیا۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اگلے نصر پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، تو میں نے آپ کو بچوں بتایا بھی تھا کہ یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک عدل و انصاف کے حوالے سے اور دوسرا غیر مسلم کے ساتھ سلوک کے حوالے سے۔ تو اب ایک اور کارنامہ ان کا بتایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں یعنی بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا۔ اب بنو امیہ کی ناجائز کارروائیاں، بچوں تھوڑا سا اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو بنو امیہ کا جو دور شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی جو یزید کے باپ تھے، تو یہ جو حکومت آئی ہے یہ زبردستی کی حکومت تھی، اور اس حکومت میں کربلا جیسا غمناک واقعہ بھی اسی حکومت میں آیا۔ تو یہی ان کی ناجائز کارروائیاں تھیں۔ اس دور حکومت میں شراب بھی عام ہو گئی تھی، حق کا نام نہیں رہا تھا، انصاف کا نام نہیں رہا تھا، لوگوں سے زبردستی ان کی زمینیں چھین لی جاتی تھیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ شروع ہو کر یہ حکومت جو ہے شروع ہوئی، تو جب یزید کی حکومت ہوئی تو بچوں یہ حکومت جو ہے یہ بہت ناانصافی اور حق تلفی اس میں ہو چکی تھی۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز 5ویں بادشاہ بنے تو انہوں نے ان کی جو ناجائز کارروائیاں تھیں ان کو مٹانا چاہا، اور سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو دے دیا تھا۔ کیا بات ہے! یعنی جو بنو امیہ کی بادشاہت تھی انہوں نے زیادہ تر زمینیں جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے
شہزادوں کو، اپنی شہزادیوں کو، اپنی ملکاؤں کو، رشتہ داروں کو سونپی ہوئی تھی، وہ لوگوں کی زمینیں تھیں اور انہوں نے وہ اپنے نام کروائی ہوئی تھی۔ تو بچوں یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور دنیا میں زمین اور مال و دولت پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دنیا میں مال و دولت اکٹھی نہ کرو ورنہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، مال و دولت بھی اکٹھا کیا اور ناجائز مال و دولت جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ تو جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے اور ریاستیں شہزادوں کے نام کر دیے جاتے تھے، سلاطین تیموریہ بچوں یہ جو مغل حکومت تھی، ان کا جو ابتدائی دور تھا وہ تیمور لنگ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تیمور لنگ سے ہی یہ جو مغل حکومت زوال پذیر ہوئی تھی 1857 میں، تیمور لنگ نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو یہ بھی بچوں ایسے کرتے تھے، یہ لوگوں کی زمینیں ناجائز اپنے شہزادوں کے نام کر دیتے۔ تو بنو امیہ کے لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز خلافت پر بیٹھے تو پہلا خیال اسی چیز کا آیا، انہوں نے کہا یہ تو ناجائز ہے، یہ کیا کہ یہ لوگوں کی زمینیں اینٹ کر اور اپنے شہزادوں، ملکاؤں اور رشتہ داروں اور اپنے شاہی ممبروں کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے، اسلام اس کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دیتا۔ تو ایسا کرنا یعنی لوگوں کے پاس جن کے پاس جائیدادیں تھیں ان سے واپس لینا، یہ تو بہت مشکل مرحلہ تھا بچوں۔ تو ایسا کرنے سے خاندان والے جو ہے ان کے دشمن ہو گئے یا دشمن ہو سکتے تھے ایسا کرنے سے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا اگر یہ میرے دشمن ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن میں عدل و انصاف جو ہے وہ ضرور کروں گا، کیونکہ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ تو بچوں اس حوالے سے آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کی حکومت تھی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ رہا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، شاہی ممبر ہیں، نہیں، انہوں نے عدل و انصاف کو دیکھا۔ تو بچوں انشاءاللہ بقیہ جو نثر پارے ہیں ان کی تشریحات جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔